پہلے عمران خان کا بیان سناؤں گا، پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. جی دکھائیے گا ایمنیسٹی کے اوپر. اس ایمنیسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے. ہم آج کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2018 کا ہم الیکشن جیتیں گے. جنہوں نے ایمنیسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے. جب بار بار آپ ڈاکوؤں کو یہ اسکیمز دے دیتے ہیں تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو لوگ ایمانداری سے اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں وہ تو بیوقوف لوگ نکلے نا. پہلے چوری کرو، ٹیکس نہ دو، کرپشن کرو، تھوڑی دیر کے بعد ایک اسکیم آ جائے گی، سارا آپ کا کالا دھن سفید ہو جائے گا، بلیک کا پیسہ وائٹ ہو جائے گا. یہ کون سی دنیا دیتی ہے اتنی ایمنیسٹی اسکیمز؟ اور کتنی ایمنیسٹی اسکیم کامیاب ہوئی ہے؟ آپ دے رہے ہیں ایمنیسٹی اسکیم، ہم آ کے اس کو ریسنڈ کریں گے، ہم ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں گے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. جی دیکھیں، ایمنیسٹی اسکیم کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے جو کیا ہے اور جو ان کا کردار ہے اس میں کنسسٹنسی سامنے آئی ہے. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کالا دھن سفید کرنے کی ایک ایمنیسٹی اسکیم پرویز مشرف صاحب نے دی تھی غالباً، جس میں عمران خان صاحب نے اپنے اثاثے جو ہیں وہ ڈکلیئر کیے تھے. وہ جو اپنے ان کے فلیٹ ہیں، وہ جو بہت چکر پڑا کہ نیازی سروسز کے فلیٹ ہیں، ان کی بینیفیشل اونر علیمہ صاحبہ ہیں یا عمران خان صاحب ہیں، وہ تمام معاملات جو وائٹ ہوئے تھے وہ اسی طرح کی ایک ایمنیسٹی اسکیم میں ہوئے تھے. اس وجہ سے آج انہوں نے وہی کیا ہے، جو گڑ وہ خود کھاتے تھے وہ انہوں نے سب کو پیش کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون ٹھیک تھا، مفتاح اسماعیل صاحب صحیح تھے یا اسد عمر صاحب صحیح تھے. کیونکہ آج جس اسکیم کا انہوں نے اعلان کیا یہ تو مفتاح اسماعیل صاحب کی اسکیم ہے، تو اسد عمر صاحب کی اسکیم کدھر ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فورس کریں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ وہ زبردستی جو پیسہ یہاں پہ نہیں لائے گا ہم اس کو ایمنیسٹی نہیں دیں گے. تو بھائی وہ کدھر گئی وہ تمام دعوے، وہ گیدڑ بھپکیاں، کیا ہوا ان کا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب 9 مہینے لگے آپ کو فوٹو کاپی کرنے میں مفتاح اسماعیل صاحب کی اسکیم کو. آپ نے 1% اس کو اوپر کر دیا، 1% نیچے کر دیا اور آج اعلان کر دیا اور کہا کہ یہ اصل میں ایماندار لوگوں کی اسکیم ہے. آپ نے ابھی کلپ سنوایا جس میں خان صاحب نے کہا کہ یہ اسکیم تو چوروں کے لیے. تو بھائی یہ اسکیم کس کے لیے؟ اور یہ جس بل کی بات کر رہے ہیں بے نامی والا بل، وہ تو 2016 میں جیسے آپ نے کہا آ چکا تھا. امپلیمنٹ اب ہوگا، جب ہوگا ہمارے سامنے آئے گا، ہم دیکھیں گے کس طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے. باتیں تو ان کی ہم نے بہت سنی ہیں، ہم نے 35 پنکچر بھی سنے، ہم نے اردو بازار بھی سنا، ہم نے بریگیڈیئر کی ٹیپ بھی سنی، ہم نے فخر الدین جی ابراہیم کے متعلق بھی ان کی تمہید لمبی سنی. تو انہوں نے تو جتنے یو ٹرن لیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہٹلر، ہیرو دیکھیں کون ہے، کہ اگر ہٹلر یو ٹرن لے لیتا تو تاریخ بدل جاتی. تو لگتا تو ہمیں ایسا ہے کہ ہٹلر نے یو ٹرن لے لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ذکر کیا ایکسپورٹس کا، تو آپ کو یاد ہوگا اور حفیظ شیخ صاحب نے بھی کہا کہ شروع سے ہی ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے. ہمارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کی شرح بڑھی، لوگوں کو روزگار ملا 3% سے 6% تک، مہنگائی کی شرح کم ہوئی 10% سے 4% تک لے کر آئے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ایکسپورٹ اور ایکسٹرنل سیکٹر کے اندر ہمیں کامیابی نہیں ہوئی.